ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ فرمایا جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ تو ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، انہیں مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے، تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو۔ تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں، خواجہ نظام الدین صاحب نے جوتے تحفے میں دیے۔ تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے، تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے، کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ جو کسے دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا ہے؟ کہنے لگے جوتے دیے اپنے، اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے۔ کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا، اور اوپر پگڑی باندھ لی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدیں، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ امیر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تے میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، شے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ شے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگاتا۔ سننے بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا۔ حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا؟ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے تو اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دینا ہے، میں نے بیٹے کو تحفہ دینا ہے، بہن کے گھر عید بھیجنی ہے۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر دیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ او سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا،
حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ تو بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں ایک منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ جائے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی۔ کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے ماں دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ۔ سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے، پیار ہو جاتا ہے نا، جب پیار، نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو، سیاست گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے، اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے، اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا صلی اللہ علیہ، رو پڑتے۔ حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا، حضور ہم بڑے راضی ہیں، حضور ناراض نہ ہونا۔ تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دیکھ کے ہنس پڑتے، حضور ہنس پڑتے، اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر، اس طرح کا تو نہیں تھا نا۔ تو پھر عمر روتے، کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا، پر پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، اب کدھر جاؤں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ دیکھیں نا سیانے بندے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سیانے بندے، ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہننا ہوتا ہے، اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں، ایک نیا، بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے، مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر۔ وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا، خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں، سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، میں نے کہا تھا شک نہ کرنا، لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ہے، ویکھے نا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے، میں کہ تو اس شعبے دے نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، وہ تباہی نہ کرے، اپنا کلیجہ خراب نہ کرے، لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی،
لے آؤں؟ اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آ. آپ بات کو سمجھیں, کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے, واپس کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتی ہے میں نے بڑے پریم سے, پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال, وہ کہتی ہے میں نے کرتا بنایا, اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا, اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آزم, بخاری میں موجود ہے. اور جب وہ آئی نا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں. حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟ کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے. سرکار اسی وقت اندر گئے, پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا, اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری خدمت جو قبول ہو گئی, میری خدمت جو قبول ہو گئی, میرے اوپر کرم ہو گیا. وہ روئی. حضور نے بڑا پسند کیا کرتا. وہ بی بی چلی گئی. شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی, وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی, اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے, یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض. حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ, کمال ہو گئی, میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا, جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گئے. کیا بات ہے حضور کی. اب کوئی زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی, کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ خاتون نہ دے گئی, چلی گئی. حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ تو ہنس پڑے, کہنے لگے سونے مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے نا. بہنیں تو بڑی جم کے تعریف کی. سرکار اندر گئے, وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا, یہ کرتا لے کے باہر آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا. سرکار حجرے میں چلے گئے. صحابہ بول پڑے, کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار, تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پیبند لگے ہوئے, اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا, مانگ لیا, تعریف کرنے لگا. تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے. جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے. حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے, عشرہ مبشرہ سے آپ نے رو پڑے. فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے, میں نے پہننے کے لیے لیا ہے؟ تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے, آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے, وقت قریب آنے لگا ہے. میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دینا. میں نے تو کفن کے لیے لیا ہے, کفن کے لیے, کفن کے لیے. لوگوں نے بڑی کمائیاں کی ہوتی ہیں نا, کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی. بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بیت گئی, کمایا کیا ہے؟ کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, بس محمد محمد پکیندے گزر گئی, بس محمد محمد پکیندے گزر گئی, تے حد نال احمد سدیندے گزر گئی. بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا, میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے, کفن ٹٹولیں گے, مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے, پتہ کریں گے بھلا یہ کیا لے کے آیا ہے. تو بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت کا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی, یہ بخاری ہے, یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو. یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے, یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سنانا. بخاری ہے بخاری. انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل, نہ زیادہ تلاوتیں, نہ زیادہ سجدے, فرض پڑھتا ہوں, حقوق کا خیال رکھتا ہوں, پر کوئی کثرت نہیں. حضور نے فرمایا قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے بڑی پکی میرے پاس ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں, پکی میرے پاس پکی شے ہے. ہر عمل کی جزا ہوتی ہے, اس کا ثواب ہوتا ہے. حضور نے ثواب بیان کیا, ثواب نبی پاک نے بیان کیا.
حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے، صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک فرمانے لگے سن پھر، تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا، میں نے فٹافٹ عرض کی، میں نے کہا حضور پھر ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو حضور فرمانے لگے انس کوئی مسئلہ نہیں، چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکٹھے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے تھے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک کی، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کریں، پیار کریں، کہیں جی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنائیں، معراج کی بات سنیں، نعت سنیں، اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سنائیں، انہیں کہیں پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے۔ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ ہاں یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ کبھی کبھی نا ویسے پیار کریں، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لیا، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق پیدا کریں، درود پاک پڑھیں، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے، محبت کو فروغ دیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزہ آتا ہے، کبھی کبھی بڑا ہی، میں بس میں بیٹھا تھا، میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے بڑا لیکچر دیا، تھے بھی وہ آپس میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے، وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے تسی نہ بولو۔ اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی۔ یہ چیز